نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عنایت سے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا تقریباً 120 سال کی عمر میں جب انتقال ہو گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے انتقال کے بعد اپنے سگے چچا ابو طالب کی پرورش میں آ گئے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بھی ہیں۔ چونکہ ابو طالب اور عبداللہ یہ دونوں آپس میں سگے بھائی ہیں، اور عبد المطلب کے جو دوسرے بیٹے ہیں وہ دوسری بیویوں سے بھی ہے، تو عبد المطلب کو ابو طالب سے بہتر کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ تو ایک دن عبد المطلب نے ابو طالب کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلایا اور وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد تم اپنے بھتیجے محمد کا بہت خیال رکھنا، اپنے بھتیجے کو کبھی بھی اکیلے پن کا احساس ہونے نہیں دینا، اور اپنی اولاد سے بڑھ کر محمد کا خیال رکھنا اور محمد کو چاہنا، اور جب کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو محمد کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ یہ وصیت کرنے کے بعد عبد المطلب مطمئن ہو گئے، انہیں اطمینان ہو گیا، دل کا جو بوجھ تھا وہ ہلکا ہو گیا، اور آخرکار تقریباً 120 سال کی عمر میں حضور کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ کو عبد المطلب کو ان کے دادا قصی کے پاس میں دفن کیا گیا، مقام ہجون میں، جو جنت المعلی قبرستان کے پاس میں ہی ہے، جہاں حضور کے دوسرے دادا اور پرداداؤں کے بھی مزارات ہیں۔ جب دادا کا انتقال ہو گیا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں اپنے سگے چچا ابو طالب کی پرورش میں آ گئے، اور اس وقت ابو طالب کے حالات بہت خراب ہیں۔ ایک تو غریبی والے حالات ہیں، اور پھر اولاد کی کثرت ہے، اولاد بھی زیادہ ہیں۔ کہنے کو تو مکے کے سردار ہیں، لیکن اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ خود کا گھر چلا سکے۔ وہ اپنی زندگی کے حالات سے پریشان ہیں ابو طالب، اور ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں ابو طالب کے گھر رحمت للعالمین کی آمد ہو رہی ہے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر تشریف لائے تو دائی حلیمہ کے گھر کی طرح برکتوں اور رحمتوں نے ابو طالب کے گھر میں بھی جگہ بنا لی۔ جب محمد مدنی کی آمد ہو گئی ابو طالب کے گھر، تو اب یہاں سے ہر دن ابو طالب کے گھر میں بھی رحمتیں اور برکتیں نظر آنا شروع ہو گئی، کیونکہ رحمت للعالمین کی آمد جو ہو رہی تھی، اور اس وقت ابو طالب کے حالات ایسے ہیں، گھر کے حالات ایسے خراب تھے کہ ابو طالب کے بچوں کو پیٹ بھر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، اور دستر پر بیٹھ کر ابو طالب کے بچے روٹی کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو ابو طالب نے پہلے دن ہی یہ محسوس کر لیا
کہ میرا بھتیجا محمد بڑی برکت والا ہے، کیونکہ آج محمد جب ہمارے ساتھ ہمارے دستر پر بیٹھ کر کھانا کھائے ہیں تو بہت دنوں بعد ہم سارے گھر والوں کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا، اور سارے گھر والے پیٹ بھر کر کھانا کھائے، کوئی بھوکا بھی نہیں ہے، اور آج دستر پر کوئی بچہ روٹی کے لیے لڑا بھی نہیں۔ حالانکہ ہمیشہ کی طرح آج بھی کھانا کم تھا، تھوڑا تھا، لیکن ایسی برکت ہوئی کہ سارے گھر والوں کو کافی ہو گیا اور پھر کھانا ختم بھی نہیں ہوا۔ جب یہ عجیب باتیں ابو طالب نے غور کی، محسوس کی، تو فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد ہم محمد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، جب بھی کھانا کھائیں گے تو ساتھ میں محمد کو لے کر کھانا کھائیں گے، تاکہ محمد کی برکت سے ہمارے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہو جائے۔ تو اس کے بعد سے ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ ام ایمن فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ محمد زیادہ کھانا کھانے کو پسند نہیں کرتے تھے، صبح اٹھ کر زمزم کے کنویں کے پاس چلے جاتے اور چند گھونٹ پانی پی لیتے، اور اگر آپ کو کھانے کے لیے بلایا جاتا تو آپ کہتے کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ابو طالب کے بچے جب صبح اٹھتے نیند سے تو عام بچوں کی طرح ابو طالب کے بچوں کے چہروں پر بھی نیند کا اثر ہوتا، آنکھوں میں میل ہوتا، لیکن محمد جب نیند سے اٹھتے تو یوں لگتا جیسے آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے۔ یہ جو عجیب باتیں ہو رہی تھی یہ کوئی 1 یا 2 دن کے لیے نہیں تھی، بلکہ ہر دن ایک نئی بات دیکھنے کو ملتی، اور ابو طالب بھی پریشان ہے، ابو طالب کے گھر والے بھی پریشان ہیں کہ یہ میرا بھتیجا کیا شان والا ہے، کیا برکت والا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ رہتے ہوئے اور 4 سال گزر گئے، یعنی جب حضور کی عمر 12 سال ہوئی تو ابو طالب نے ملک شام کی طرف ایک بزنس ٹرپ پہ جانے کا ارادہ کر لیا، یعنی سیریا اور لبنان کی طرف جانے کا ارادہ کیا ایک قافلے کے ساتھ۔ قافلہ جانے والا تھا، مکے سے نکلنے والا تھا، تو وہ قافلہ تیاری کر رہا تھا سفر پر نکلنے کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اپنے چچا ابو طالب کا کرتا پکڑ لیے اور کہنے لگے کہ میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ ملک شام کا لمبا سفر ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو راستے میں یا سفر کی کوئی تکلیف پہنچے۔ تو حضور نے فرمایا، آقا کریم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اکیلے نہ جائیں، میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ اور ابو طالب کی ہمیشہ سے یہ خواہش بھی رہی اور کوشش بھی رہی کہ کبھی بھی میں اپنے بھتیجے محمد کو اکیلا نہ چھوڑوں۔ تو حضور کی یہ بات سن کر ابو طالب بھی راضی ہو گئے لے جانے کے لیے ملک شام کی طرف۔ اب قافلہ تیاری کرنے لگا، تو اب ابو طالب کا یہ قافلہ، تجارتی قافلہ مکے سے نکلا، اور یہ 12 سال کی عمر میں اپنے ملک سے باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا سفر ہے۔ یہ ابو طالب کا قافلہ جب مکے سے نکلا تو جارڈن سے ہوتا ہوا سیریا کے قریب جب پہنچا تو وہاں ایک جگہ پر یہ قافلہ پڑاؤ ڈالا، یعنی وہاں پر رکے۔ اور عرب قافلوں کا یہ معمول تھا کہ جب بھی اس راستے سے گزرتے تو اس جگہ پر ضرور رکتے، پڑاؤ ڈالتے۔ اور وہاں پر ایک قریب میں ایک بہت بڑا چرچ تھا، اور اس چرچ میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام تھا بحیرہ ایک راہب رہتا تھا، وہ بہت تقوی اور پرہیزگار والا، عبادت گزار، آسمانی کتابوں کا جاننے والا، جس کے بہت شاگرد بھی تھے، جن میں سے ایک حضور کے صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ بحیرہ راہب کے شاگرد رہ چکے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بحیرہ راہب سے ہی سنا تھا حضور کی تعریفیں، حضور کی شان، حضور کی نشانیوں کے بارے میں، تو سلمان فارسی کو خواہش ہوئی، آرزو ہوئی کہ ایک بار تو میں اس نبی کو دیکھ لوں، ایک بار تو میں اس نبی سے مل لوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں یہ بتلاتی ہے
کہ اگر کسی کو حق کی طلب ہو، حق کی تلاش ہو، اگر کوئی بندہ حق تک پہنچنا چاہتا ہو تو پھر اللہ ضرور اسے حق تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ اللہ حق کا راستہ اسے ضرور بتلا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، تو ہم ضرور ان کو اپنا راستہ دکھا ہی دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے جو جتنا کوشش کرے گا وہ اتنا زیادہ ہی اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کی طلب میں، حق کی تلاش میں، ایک اللہ کی طلب میں انہوں نے جو محنتیں کی ہے، انہوں نے جو کوششیں کی ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ حضرت سلمان فارسی ایران میں پیدا ہوئے، باپ آگ کا پجاری تھا اور وہاں کے ایک عبادت خانے کا ذمہ دار بھی تھا، لیکن سلمان فارسی کو وہ ساری چیزوں سے نفرت تھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے خود آگ کو جلائے اور پھر اسی آگ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائے ہاتھ جوڑ کر، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ انہیں بات سمجھ نہیں آئی تو باپ سے بغاوت کر دی، باپ نے گھر سے نکال دیا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ تو سلمان فارسی ایران سے چلے ملک شام پہنچے، ایران میں پیدا ہوئے تھے تو باپ نے گھر سے نکال دیا تو ایران سے نکلے، ملک شام پہنچے اور کرسچینٹی کو اپنا لیا، عیسائی ہو گئے۔ حق کی تلاش میں، حق کی طلب میں کئی راہبوں کے پاس رہے، ان کے پاس زندگی گزارے، ان کی خدمت کیے۔ کبھی ایک راہب کا انتقال ہو جاتا تو پھر کسی دوسرے راہب کے پاس پہنچ جاتے حق کی تلاش میں، لیکن دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، دل بے چین تھا، وہ جو چاہ تھی وہ ابھی باقی تھی۔ تو جب ایک راہب کے پاس رہ رہے تھے تو اس کی موت کا بھی وقت قریب آ گیا، تو اس کے پاس جا کر کہے کہ میری جو چاہ ہے، جو طلب ہے، وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، میرا دل بے چین ہے، مجھے تسلی نہیں ہوئی ہے، سکون نہیں ملا ہے میرے دل کو۔ تو اس راہب نے کہا کہ میرے انتقال کے بعد وہ فلاں راہب کے پاس چلے جانا، ان کی خدمت میں رہنا، ان سے تربیت لینا، ان سے علم حاصل کرنا، تمہیں وہاں پر کچھ راستہ ملے گا۔ تو جب یہ راہب کا انتقال ہو گیا تو اس کی تدفین کیے، اس کو دفن کیے اور پھر نکل پڑے حق کی تلاش میں سلمان فارسی۔ تو بحیرہ راہب کے پاس جا کر پہنچے، بحیرہ راہب کے پاس جا کر پہنچے تو بحیرہ کی بھی خدمت کیے، ان کی تربیت میں رہے اور ان کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو وہاں پر بحیرہ راہب سے سنے کہ بحیرہ راہب سے حضور کی تعریفیں سنی، حضور کی شان سنی، حضور کی نشانیوں کے بارے میں سنا، تو سلمان فارسی کو خواہش ہوئی کہ اس نبی کو ایک بار تو دیکھ لوں زندگی میں، اس نبی سے زندگی میں ایک بار تو ملاقات کر لوں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ طلب ہے، یہ خواہش ہے کہ ایک بار میں اس نبی کو دیکھ لوں۔ تو وہ جو بحیرہ راہب تھے انہوں نے یہ سلمان فارسی کی طلب کو، یہ خواہش کو محسوس کر لیا، پہچان لیا اور کہا کہ اے سلمان فارسی، تم نے میری بہت خدمت کی ہے، تم نے میری بہت خدمت کی ہے اور پھر میری موت کا بھی وقت بہت قریب آ گیا ہے، اور میرا علم یہ کہتا ہے کہ آخری نبی کے آنے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، تو تم یہاں سے جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں یثرب یعنی مدینہ چلے جاؤ، وہ شہر اس آخری نبی کے ہجرت کا مقام ہوگا، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ تو سلمان فارسی نے وہ راہب سے کچھ نشانیاں پوچھی کہ مجھے کچھ نشانیاں بتلا دے اس نبی کی، کہیں میں دھوکہ نہ کھا جاؤں۔ تو وہ راہب نے 3 نشانیاں بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلی نشانی یہ کہ وہ جو نبی ہوں گے، آخری نبی، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ کبھی بھی صدقہ نہیں لیں گے، اور ان کی دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ کبھی بھی ہدیے کو، تحفے کو انکار نہیں کریں گے، رد نہیں کریں گے اس کا، اور تیسری نشانی ان کی یہ ہوگی کہ ان کے 2 کندھوں کے درمیان پیٹھ پر مہر نبوت ہوگی۔ ایک قافلہ مدینی کی طرف جا رہا تھا، وہ قافلے میں شریک ہو گئے، شامل ہو گئے، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، جو کچھ تھا سب کچھ لوٹ لیا اور سلمان فارسی کو گرفتار کر کے غلام بنا کر بیچ دیا۔ لیکن آپ کو خریدا مدینے کے ایک یہودی نے،
تو سلمان فارسی غلام بن کر مدینہ پہنچ گئے، ایک یہودی کے غلام بن کر جب مدینہ پہنچ گئے تو اب یہاں مدینہ میں سن رہے ہیں کہ مکے میں کسی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، دل میں تڑپ ہے کہ اس نبی کو ایک بار تو دیکھ لوں، ایک بار تو ملاقات کر لوں، لیکن پیروں میں غلامی کی بیڑیاں پڑی ہے، جائے تو جائیں کیسے؟ وہ اپنے مدینے میں اپنے مالک کے باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے، مالک کے باغ میں کھجور توڑتے، باغ صاف کرتے، باغ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سلمان فارسی کی تھی۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہماری راستے میں محنتیں کرتے ہیں تو ہم ضرور ان کو اپنا راستہ دکھا ہی دیتے ہیں۔ تو خود یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ تشریف لے آئے۔ حضور کی جب مدینہ آمد ہو گئی، 53 سال کی عمر میں اللہ کے رسول مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں، جب حضور کی مدینہ آمد ہو گئی تو سلمان فارسی اپنے مالک سے کچھ کھجوریں مانگے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ صدقہ ہے، آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں صدقہ نہیں لیتا، یہ تو غریبوں کا حق ہے، اسے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو وہ کھجور غریبوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ کچھ دن گزرے، پھر اپنے مالک سے کچھ کھجوریں مانگی اور پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے، آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو حضور نے اسے لے لیا، قبول کر لیا۔ 2 نشانیاں تو پوری ہو چکی تھی سلمان فارسی کے لیے، لیکن ایک تیسری نشانی باقی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھجوروں کے باغ میں تشریف لے آئے اور آقا کریم اپنے کندھوں پر ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ سلمان فارسی کی آرزو ہو رہی ہے، خواہش ہو رہی ہے، تمنا ہو رہی ہے کہ ایک زور کا ہوا کا جھونکا آئے اور اس چادر کو اڑا لے جائے، تاکہ میں اس چادر کے نیچے جو مہر نبوت چھپی ہوئی ہے میں اس کو دیکھ لوں، اس کو دیکھ سکوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ان کی تڑپ تھی، ان کی جو خواہش تھی سلمان فارسی کی، وہ پہچان گئے، وہ جان گئے۔ تو اللہ کے رسول اپنی چادر نکال کر سلمان فارسی کی طرف پھینکے اور کہا کہ اے سلمان فارسی، وہ راہب جو تمہیں تیسری نشانی بتلایا تھا وہ آ کر دیکھ لو، وہ بھی آ کر دیکھ لو۔ تو سلمان فارسی دیکھنا کیا تھا یہ سن کر حیران ہو گئے کہ یہ محمد کیسے جانتے ہیں، قدموں میں گر گئے، ایمان لے آئے۔ اللہ نے حق سے ملا دیا، حق تک پہنچا دیا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں ہم تک پہنچنے کی، تو ہم ضرور ان کو اپنا راستہ دکھا ہی دیتے ہیں۔ تو اللہ نے سلمان فارسی کو وہ مقام عطا کیا۔ میں قربان جاؤں سلمان فارسی کی زندگی پر کہ کہاں کہاں بھٹکتے پھرے، باپ نے باپ سے بغاوت کر دی تو باپ نے گھر سے نکال دیا، ایران سے نکلے ملک شام پہنچے، کئی راہبوں کے ساتھ زندگی گزاری، دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر مدینے کی طرف نکلے تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، گرفتار کر کے غلام بنا کر بیچ دیا، مدینے میں ایک یہودی کی غلامی کرتے رہے۔ تو اللہ نے پھر ایسا مقام عطا کیا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو محمد الرسول اللہ کے صحابیوں میں شامل کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ جو کوئی اللہ کی طلب میں، جسے بھی حق کی طلب ہوتی ہے، اللہ کی طلب ہوتی ہے، اللہ کی تلاش ہوتی ہے، جو بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جب ہم جتنی محنت کریں گے، جتنی زیادہ محنت کریں گے، اللہ ہمارے لیے راستے بنائے گا، ہم اللہ کے اتنا ہی زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ سلمان فارسی کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ تو وہ سلمان فارسی بھی اس راہب کے، اس بحیرہ راہب کے شاگرد رہ چکے۔ وہ بحیرہ راہب سے ہی سلمان فارسی نے حضور کی تعریفیں سنی تھی، حضور کی شان سنی تھی، حضور کی نشانیوں کے بارے میں سنا تھا، تو خواہش ہوئی تھی کہ ایک بار تو میں اس نبی کو دیکھ لوں۔ تو وہی بحیرہ راہب چرچ کے پاس کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے کہ عرب سے ایک قافلہ آ رہا ہے چرچ کے قریب میں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ابو طالب کا جو قافلہ تھا، وہ عربوں کا جو قافلہ آ رہا تھا، عجیب بات یہ ہے کہ قافلے کے ساتھ ساتھ ایک بادل کا ٹکڑا بھی سایہ کر رہا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ چل کر آ رہا ہے۔ یہ بات وہ بحیرہ راہب نے محسوس کر لی، غور کر لیا۔
تو جیسے ہی وہ قافلہ ابو طالب کا چرچ کے قریب آ کر پڑاؤ ڈالا، وہاں پر رک گئے، تو فوراً یہ بحیرہ راہب پہنچ گئے قافلے والوں کے پاس اور پوچھا کہ تمہارے قافلے کا سردار کون ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ میں اس قافلے کا سردار ہوں۔ تو ابو طالب سے کہنے لگے کہ تمہارے سارے قافلے کو کل میری طرف سے دعوت ہے۔ یہ سن کر سارے قافلے والے تعجب کرنے لگے کہ آج اسے کیا ہو گیا ہے، ہم تو یہاں سے کئی بار گزرے ہیں، یہاں پر کئی بار ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے، لیکن آج تک کبھی یہ بندہ پانی تک نہیں پوچھا، کبھی پانی نہیں پلایا، آج ہمیں کھانے کی دعوت پر بلا رہا ہے۔ تو بہرحال اگلے دن یہ سارا قافلہ پہنچ گیا بحیرہ کی دعوت پر۔ تو بحیرہ نے کھلی جگہ پہ ان کو بٹھایا اور قافلے والوں کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ کیا تمہارے سارے قافلے والے آ چکے؟ چونکہ اس کی نظریں جسے تلاش کر رہی تھی وہ تو نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو قافلے والوں میں سے کسی نے کہا کہ ہاں ہم سارے تو آ چکے، لیکن ایک لڑکا ہے جسے ہم نے اپنے اونٹوں کے پاس اور اپنے سامان کے پاس بٹھایا ہے، ویسے بھی بچے کا یہاں پر دعوت میں کیا کام، یہ تو بڑے لوگوں کی دعوت ہے۔ یہ سن کر بحیرہ راہب اپنے دل میں سوچنے لگا کہ ارے نادانو، وہ بچہ کیا ہے تم کیا جانو، وہ بچے کی خاطر تو تمہیں یہ دعوت نصیب ہوئی ہے، ورنہ تمہیں کون جانتا، میرا تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو بحیرہ نے کہا کہ قافلہ والوں سے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارے سارے قافلے کو میں نے دعوت دی تھی، تو تم سب کے لیے آنا دعوت میں ضروری ہے، تم سب کا آنا ضروری ہے۔ تو پھر قافلے میں سے کسی نے کہا کہ دوستو، ہم نے واقعی محمد کو اکیلا چھوڑ کر وہاں پر اچھا نہیں کیا، محمد کو ہمارے ساتھ یہاں پر ہونا چاہیے تھا۔ تو بحیرہ نے یہ سن کر کہا کہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ فوراً جاؤ اور جا کر اس بچے کو بھی لے آؤ۔ تو اس قافلے میں حضور کے ایک اور چچا تھے جن کا نام تھا حارث، وہ اٹھے اور حضور کو لے کر آئے۔ جب حضور تشریف لا رہے تھے تو بحیرہ حضور کی چال کو غور سے دیکھ رہا تھا، حضور کے آنے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب حضور تشریف لے آئے تو بحیرہ پوچھنے لگا کہ اس بچے کا باپ کون ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ میں اس بچے کا باپ ہوں۔ تو بحیرہ کہنے لگا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، تم اس بچے کے باپ نہیں ہو سکتے، کیونکہ میرا علم کہتا ہے کہ اس بچے کا باپ تو مر چکا ہے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ ہاں، یہ میرے بھائی کا بچہ ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یتیم ہو گیا ہے، لیکن یہ مجھے میری اولاد سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ تو پھر بحیرہ حضور کو اپنے قریب کیا اور غور سے دیکھنے لگا اور حضور سے کہنے لگا کہ تمہیں لات اور عزا کی قسم، میں جو کچھ پوچھوں گا سچ سچ بتا دینا۔ یہ لات اور عزا کفار اور مشرکین کے بڑے بتوں کے نام تھے، اور جو بحیرہ راہب تھا وہ تو عیسائی تھے، وہ تو کرسچن تھے، نہ تو وہ لات کو ماننے والے تھے نہ عزا کو ماننے والے تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ عرب ان بتوں کو بہت مانتے ہیں۔ تو جیسے ہی نبی کریم نے ان بتوں کا نام سنا تو فرمایا کہ مجھے لات اور عزا کی قسم مت دو، مجھے ان سے سخت نفرت ہے، وہ تو صرف پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں، ساری دنیا میں اگر کسی سے مجھے بغض ہے تو صرف وہ انہی بتوں سے بغض ہے مجھے، میرے سامنے ان کی قسم مت کھاؤ۔ تو بحیرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اقسمک باللہ، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جو کچھ پوچھوں گا تم سچ سچ بتانا۔ تو پھر بحیرہ نے وہاں پر اللہ کے رسول سے کچھ سوالات کیے کہ تمہارا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ تو فرمایا محمد۔ پھر پوچھا کہ کیا آپ کوئی کچھ عجیب خواب دیکھتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں فلاں یہ خواب دیکھتا ہوں، مجھے ایسے خواب نظر آتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو پھر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا کوئی عجیب واقعہ پیش آیا؟ تو حضور نے اپنے بچپن کا وہ جنگل والا واقعہ سنایا، شق صدر والا، جو حلیمہ کے بیٹوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جنگل میں تھے، تو فرشتے آئے اور آپ کے سینے کو چاک کیے، دل کو باہر نکالا، دھو کر پھر سے اس کو برابر کر دیا۔ تو حضور نے اس بحیرہ راہب کو وہ واقعہ سنایا۔ اس کے بعد پھر آپ کو غور سے دیکھنے لگا تو غور کیا کہ آپ کی آنکھوں میں سرخ خوبصورت لکیریں ہیں۔ تو ابو طالب سے پوچھا کہ اے ابو طالب، کیا یہ ان کی آنکھوں میں یہ جو خوبصورت لکیریں ہیں یہ صرف ابھی کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے رہتی ہیں؟ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہتی ہیں۔ تو پھر حضور سے پوچھنے لگا بحیرہ کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں آپ کی پیٹھ دیکھ سکتا ہوں؟
تو حضور نے فرمایا کہ تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے تو کوئی بات نہیں، تم دیکھ سکتے ہو۔ تو جب اس نے پیٹھ پر وہ مہر نبوت دیکھا تو قدموں میں گر گیا۔ وہ مہر نبوت، وہ جو نشان تھا پیٹھ پر آپ کے، وہ آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا پہلے کی، کہ آخری نبی جو آئیں گے ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے دو کندھوں کے درمیان پیٹھ پر ایک جسم کا ایک ابھرا ہوا حصہ ہوگا، جسم کا ایک ابھرا ہوا حصہ ہوگا، جیسے کوئی مہر کا نشان ہوتا ہے۔ تو جب اس نے وہ مہر نبوت دیکھ لی تو قدموں میں گر گیا اور آپ کے قدموں کو، پیروں کو چومنے لگا، آپ کے ہاتھوں کو لے کر چومنے لگا، اور پھر ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، تم تو بڑی شان والے آدمی ہو، تم تو بڑے آدمی ہو، یہ تو اس امت کے نبی ہیں۔ یہ سن کر ابو طالب بھی پریشان اور سارا قافلہ بھی حیران کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اسی وقت یہودی اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں پر بحیرہ کے پاس پہنچ گئے اور بحیرہ سے کہنے لگے کہ ہماری معلومات کے مطابق آخری نبی کے ملک شام کی طرف سفر کرنے کا یہ وقت ہے، تو ہمارے آدمی چاروں طرف پھیل چکے، ملک شام کی طرف جو بھی راستہ آنے والا ہے اس راستے پر ہم نے اپنے لوگوں کو لگا دیا نظر رکھنے کے لیے، اور ہمیں اس راستے کی ذمہ داری دی گئی، نگرانی کی ذمہ داری دی گئی۔ تو ہم نے سوچا کہ راستے میں آپ کا یہ گرجا گھر، آپ کا چرچ آپ کا ملتا ہے تو آپ کا دیدار کر لیں گے، آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو بحیرہ نے جب دیکھا کہ خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے تو بحیرہ وہ یہودیوں سے کہنے لگے کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ خدا نے جو بات لکھ دی ہے کیا تم اسے بدل سکتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہرگز بھی نہیں، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو بحیرہ ان یہودیوں کو سمجھانے لگے کہ جب خدا نے انہیں نبی بنا دیا ہے تو پھر تم لاکھ کوششیں کر لو ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ خدا خود اس نبی کی حفاظت کر لے گا۔ تو جب یہ سمجھائے تو انہیں بات سمجھ آ گئی یہودیوں کو، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بھی ٹھیک بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو وہاں پر بحیرہ کے ہاتھ پر بیعت کیے اور پھر وہاں سے نکل پڑے۔ تو بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ دیکھا آپ نے بات کہاں تک پہنچ گئی ہے، تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، بہت تاکید کے ساتھ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ فوراً محمد کو مکہ واپس بھیج دو۔ اگر آپ آگے جائیں گے اور یہودیوں نے اگر انہیں دیکھ لیا تو پھر قتل کرنے کی کوشش کریں گے، تو میرا مشورہ ہے کہ آپ محمد کو یہاں سے فوراً مکہ واپس بھیج دو۔ تو بحیرہ نے ابو طالب کو یقین دلانے کے لیے ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی کہ ابو طالب آپ ذرا محمد کو غور سے دیکھو کہ سارا قافلہ بیٹھا ہے کھلی جگہ میں، تو محمد جگہ نہ ملنے کی وجہ سے سب سے آخر میں پیچھے جا کر بیٹھ گئے دھوپ میں۔ تو ابو طالب دیکھنے لگے کہ ہاں محمد دھوپ میں بیٹھے، محمد جاتے ہیں جا کر دھوپ میں بیٹھ گئے، تو پاس میں ایک جھاڑ تھا، اس کی کچھ ٹہنیاں، کچھ شاخیں ایک دوسرے سے مل کر آگے بڑھ کر محمد کو سایہ کرنے لگی۔ جب یہ ابو طالب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو بحیرہ کہنے لگے کہ اے ابو طالب، یہ وہ جھاڑ ہے ما جلس تحتہ بعد عیسیٰ، یہ وہ جھاڑ ہے جس کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک کسی نے نہیں بیٹھا، کوئی نہیں بیٹھ سکا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لا یجلس تحتہ الا نبی، اس جھاڑ کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکے گا۔ تو ابو طالب بھی یہ دیکھ کر پریشان، یہ سن کر پریشان، اور سارا قافلہ بھی حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال وہاں پر ابو طالب راضی ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیجانے کے لیے۔ تو وہاں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لے آئے۔ خدا کی بھی کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی کیسی حفاظت کر رہا ہے، کیا حفاظت کر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔